جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بیٹے ایک سبق شروع کیا ہوا ہے اشرف صبوحی کا لکھا ہوا پرستان کی شہزادی، اور ہم نے پچھلے لیکچرز میں یہ پڑھا کہ میر صاحب کے گھر وہ کیسے پہنچی، پھر اس نے بتایا کہ وہ پرستان گئی کیسے، پھر ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا کہ وہاں وہ اندر اس نے باغ دیکھا، اس نے بارادری دیکھی، تالاب دیکھا، پھر اس نے وہ اس تخت تک پہنچ گئی جہاں بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر اس کا استقبال ہوا۔ یہ یہاں تک ہم نے ساری باتیں پڑھ لی تھیں۔ آج ہم اس سے آگے یہ ہم پڑھیں گے سیدانی بھی ڈرو نہیں، یہاں سے اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ جو شکلیں ہیں یہ ہماری اصلی ہیں، صرف جو جن ہوتے ہیں وہ اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں۔ یہ پیج نمبر 33 کا آخری پیراگراف، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور اتنے میں پھر کھانا آ گیا۔ اب پہلے بیٹے وہ کھانے کا بتائے گی نمبر 1، نمبر 2 پھر وہ بتائے گی کہ اس نے وہاں پر کپڑے کیسے سلائی کیے، نمبر 3 وہ پھر بتائے گی کہ واپس کیسے آئے، اور ہم یہ تینوں پوائنٹ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ دیکھیے بیٹا، کہتے ہیں جی اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے۔ خوان کا مطلب ہے تھال، ٹرے بھرے ہوئے، کھانوں کے ٹرے تھال بھرے ہوئے آ گئے۔ خاصا چنا گیا تھا، یعنی لدے ہوئے بھرے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے خاص قسم کے کھانے، خاص قسم کے کھانے اس تھال میں تھے۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک ایک بالشت کے برابر، بالشت کہتے ہیں ہاتھ کے برابر، اس کو انڈرلائن کر لیں، یہ MCQs بھی ہے، ہاتھ کے برابر، بالشت ہاتھ کے برابر، پودے پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے۔ وہ جو تھال آئے تھے ان میں کھانا نہیں آیا تھا بلکہ پھل اور پھول آئے تھے۔ اچھا، خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن تھا، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی۔ ہکا بکا کا کہتے مطلب ہے حیران ہو کر، حیران ہونا، حیران ہو کر میں منہ دیکھ رہی تھی کہ میں اب پھل کیا، یہ پھول کھاؤں، یہ پتے کھاؤں، یہ کیا آ گیا میرے سامنے؟ سالن روٹی تو ہے نہیں ہے۔ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولیں، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں، یعنی تم کھاؤ گی تو باقی بھی کھائیں گے۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے درخت ہیں۔ نگوڑے کہتے ہیں نامراد، یہ تو نامراد درخت ہیں، اب میں درخت کھاؤں؟ میں تو درخت نہیں کھاتی۔ اچھا، اس نے کہا درخت ہیں اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ صاحب ذرا وہ پرستان کے تھے اور اسے سچ مچ کے نہیں لگ رہے تھے۔ شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکا لگایا اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم زاد بڑا بھولا ہوتا ہے، آدم زاد سے مراد انسان، جیسے سنا تھا کہ انسان بڑے بھولے ہوتے ہیں، تم بھی ویسی بھولی ہی ہو، تمہیں بھی ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی تمہیں مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو، ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ صاحب ذرا گھر میں وہ کیا چھوڑ کے گئی تھی؟ بونٹ پلاؤ، تو اسے وہ پتے کھاتے ہوئے پہلا خیال یہ آیا کہ میں بونٹ پلاؤ کھا رہی ہوں۔ تو کہتی میں نے بھی وہاں پر یہی دیکھا اور پھر بس مجھے مزہ آیا۔ میر صاحب کی بیوی بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی انہیں پہلے یاد آیا۔ پھر وہ کبھی بریانی یاد کرتی اور پھر کبھی قورمے یاد کرتی اور کبھی چائنیز یاد کرتی ہیں اور کبھی ٹم ہارٹن کے مشروب یاد کرتی ہیں، تو یوں پھر وہ کھاتی گئی۔ اچھا، پھر وہ کہتی ہے جی بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟
سیدانی کہتی ہے حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کہتے ہیں گھوڑے پر چڑھنے والے، گھوڑے پر، یا یوں سمجھ لیں گھوڑے کی رسی پکڑنے والے۔ جب بیٹے بادشاہ کو جب اس پہ گھوڑے پر چڑھایا جاتا ہے تو جو اس کی رسی پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر بادشاہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رکابدار۔ تو کہتے ہیں میں نے حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی وہ بوباس کا مطلب ہے خوشبو، بوباس کا مطلب ہے خوشبو۔ کہتے ہیں میں نے اس حسینی بادشاہ کے رکابدار کے بھی کھانے کھائے تھے، مگر جو بوباس وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا، یعنی جو مزہ مجھے پرستان کے کھانے میں آیا وہ مجھے کسی کھانے میں میسر نہیں آیا۔ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبے کی بات تھی کہ جب ایک پھل توڑتی تو دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھر پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، ایسی نفیس ہلکی خوشبو ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کے منہ کو لگ گیا، ٹھیک ہے، یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کہتے ہیں بلبلہ، ایسا حباب کہ باہر سے پانی چھم چھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں پینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے، یعنی وہ گلاس بڑا خوبصورت تھا۔ اللہ پانی کو نہ پوچھو، یعنی پانی کا نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، الگ ایک پتے بھی پڑے ہوئے تھے۔ پھر کہتی ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو میں پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو، فین چلا دے، لائٹ آ گئی، کہتے ہیں کہ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آ گئی ہے۔ بیٹے سمپل از دیٹ، اس نے پہلے کھانا کھایا، کھانے کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اس نے پانی پیا، پانی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اب پان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پان اس نے کھایا تو یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا، گلوری کلے میں آ گئی ہو، تو یہ بیٹے ہے پان کا بیڑا، وہ جو یعنی آپ نے پان دیکھا ہے تو وہ گول ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جیسے میں نے اس کو منہ میں رکھا تو یوں لگا جیسے عطر دان یعنی خوشبو کی شیشی میرے منہ میں آ گئی ہو۔ ہاں، بند کر کے اس کو میں نے منہ میں رکھا تو اس کے اندر سے خوشبو اتنی آئی کہ جیسے میں نے خود اپنے منہ میں پان نہیں رکھا بلکہ عطر دان یعنی عطر کی شیشی رکھ رہی، اتنی خوشبو تھی اس۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی، یہ بیٹا محمد شاہ رنگیلا یہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک بندہ تھا جو بہت اعلیٰ قسم کے پان بناتا تھا اور اپنی محبوبہ کے لیے بناتا تھا۔ اس کی محبوبہ کا نام تھا کوکلا بائی، ٹھیک ہے۔ جیسا پان کھاتی تھی محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی، جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی، یعنی جھومتی رہتی۔ سر دھننے کا مطلب ہے جھومنا، ساری زندگی جھومتی رہتی کہ واہ کیا میں نے پان کھایا ہے۔ محمد شاہ رنگیلے نے بھی اتنا مجھے اچھا پان نہیں کھلایا جتنا پان اچھا میں نے اس دن کھایا۔ پھر کہتی ہے مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے، بیٹے یہ مشک، کستوری اور عنبر یہ بھی خوشبوئیں ہیں۔ کستوری کی خوشبو اس میں سے تھی، عنبر کا مطلب بھی بیٹے یہ بھی ایک قیمتی خوشبو ہے۔ پھر اسی طرح اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپیٹیں آتی تھی،
ٹھیک ہے، اس قدر اس کے اندر اس پان میں خوشبو تھی. لو جی اب کیا ہوا، یہ بیٹے کھانے کا سسٹم مکمل ہو گیا. اب وہ گئی جس کام کے لیے تھی وہ کون سا تھا؟ کپڑے سلائی کرنے. اب اس کی وہ دوسری بات شروع ہوگی. کہتی ہے اب بہن بادشاہ بیگم نے جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا. توشہ خانے والیوں کا مطلب ہے سامان رکھنے کی جگہ. توشہ خانہ سٹور جسے آپ بولتے ہیں، سامان رکھنے کی جگہ. بیٹے اس کو بلایا اور ان کو کہا کہ جاؤ شہزادی کے کپڑے وہاں سے سٹور سے اٹھا کے لے آؤ. کشتیوں پر کشتیاں تھان پہ تھان آنے لگے. کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی. بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے میں نے دیکھے ہیں. نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے. پشواز کہتے ہیں بیٹے لمبی پوشاک، لمبی پوشاک. میں نے اس کی لمبی پوشاک بھی دیکھی ہے جس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے. کہتی ہے میں نے نور بائی کی، یہ بھی ایک بادشاہ کی بیوی تھی، میں نے اس کی پشواز، وہ سب سے قیمتی لباس پہنتی تھی، اس کا لباس بھی، اس پر ہیرے جواہرات ہوتے تھے، لیکن وہ بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا جتنے خوبصورت یہ آئے تھے. کہتے ہیں لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت. کجا دنیا کے کپڑے، کجا پرستان. کجا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. تو کجا من کجا، اپنے نام بھی نعت بھی سنی ہوگی. تو یہ وہی کہاں. تو کہتے ہیں آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی. ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں. آب رواں کا مطلب ہے کہ یہ کپڑوں کے نام ہیں، کپڑوں کے نام. اچھا پھر موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسا ہی کم خواب. بیٹے کم خواب کہتے ہیں ایسا کپڑا جس پر سونے چاندی کی تاروں کا کام ہوا ہو. ایسا کپڑا جس پر سونے چاندی کی تاروں کا کام ہوا ہو. وہ بھی بیٹے تھی. پھر اور زربفت کے دید نہ شنید. زربفت کہتے ہیں ریشمی لباس، ریشمی لباس. دید نہ شنید کا مطلب ہے نہ دیکھا نہ سنا. ابھی یہ سلے ہوئے نہیں ہیں، یہ ان سلے ہیں. تو ان سلے اتنے اچھے ہیں، کہتے ہیں ان کو پھر میں نے مزید اچھا کر دیا. واہ 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 واہ، کتنی بڑی چھڈو ہے. اچھا اب یہاں دیکھیے پھر کہتی ہے پھر گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اشش کرے. رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں. جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی لو بھی سیدانی اب تم اپنا ہنر دکھاؤ. ٹھیک ہے آلریڈی وہ اتنے خوبصورت ہے، اب اس کے بعد اس نے اپنا ہنر دکھانا ہے ابھی. اچھا بہت تمہاری تعریف سنی ہے، ہم تو جب جانیں کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے. میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، کون سی وضع ٹانکوں کہ ان کے لیے نئی ہو. مگر زبان سے کہا حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے. صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں. وہ ہنس کر بولی سیدانی بھی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو. میں نے تعجب سے عرض کیا تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی. ہمارا مشغلہ تو 8 پہر سیر سپاٹے ہیں. پرستان سے جی اکتا گیا تو ہم دنیا والوں کے خوابوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر گئے بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند نام کی آنکھوں میں کوئی شے نہیں تھی، نہ پیٹ میں گرانی. گرانی کہتے ہیں بھاری پن، یعنی نہ ہی کوئی بوجھ ہوا. اتنا کھانا کھایا، کھانے سے بھاری پن بھی نہیں ہوا. اچھا اور کوئی نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں نہ جمائیاں. سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے. کتر پیمنت کا سامان تو موجود ہی تھا. کتر پیمنت کہتے ہیں کانٹ چھانٹ، یعنی اس کو کاٹنا وغیرہ، یعنی کینچی وغیرہ اور باقی سارا سامان. کانٹ چھانٹ سامان تو تھا ہی. پھر میں نے کیا کیا، اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی.
اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا جو ہے وہ لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، میں بیٹھی کام کر رہی تھی، سامنے سے بڑے بڑے تخت اتر رہے تھے جن میں پریاں ناچ اور گا رہی تھیں۔ پھر کہتی ہیں ایک سے ایک طرح دار، ایک سے ایک شوخ، اپنے فن میں استاد، نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلے مل کر کوکیں، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں۔ ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی تھی اور اپنی سوئی چلانے لگتی تھی۔ یعنی وہ ناچ رہی تھی سامنے تختوں پر، بس میں ایسے تھوڑا دیکھ لیتی، پھر سلائی کرنے لگ جاتی، دیکھ لیتی پھر سلائی کرنے لگ جاتی، کیونکہ مجھے واپس گھر آنا تھا، ٹھیک ہے، چھڈو نہ ہو تو۔ پھر کہتی ہے اس کی کارسازی کے قربان، صدقے مشکل کشا کے عقل نے ایسا کام دیا، اور پہلے ہی جوڑا میں نے سلائی کیا تو میری واہ واہ ہو گئی۔ اچھا، شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، یعنی میں تیزی سے کام کرنے لگ گئی۔ دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں۔ جس کام کی آدمی دھن باندھ لیتا ہے، دھن کا مطلب ہے پکا ارادہ، پکا ارادہ، انسان جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے پھر وہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ ہاں، اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی کہتے اس کا منہ نہ سوکھتا تھا۔ پھر کہتی گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی، یہ نگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا۔ نگوڑا کہتے ہیں نکارا، یہ تو واپس آنا چاہتا تھا، گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہائے اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہ بھولا۔ کھنڈلا کہتے ہیں جھونپڑا، یعنی اپنا کچا مکان مجھے پرستان میں بھی نہ بھولا، جس کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا، ورنہ وہ تو مجھے واپس آنے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا حضور، خدا نے مجھے سرخرو کیا، کامیاب کیا، مولا نے میری آبرو رکھ لی، عزت رکھ لی۔ سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کے یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں۔ اب لونڈی کو رخصت کیجئے خادمہ، لونڈی کا مطلب ہے خادمہ، یعنی مجھے اب رخصت کیجئے، میں اب واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ بادشاہ بیگم بولی سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ سچ کہوں میرا جی بھربھرایا، یعنی میرا دل کیا کہ میں رک جاؤں، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے، تو خاکی، یہ آتشی کہ تو مٹی کی بنی ہوئی ہے، یہ آتشی یہ آگ کے بنے ہوئے ہیں، زیادہ میل اچھا نہیں، یعنی ان کے ساتھ شادی کرنا اچھی بات نہیں ہے، ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھی تو جلا کر راکھ کر دیں گی مجھے، لہذا میں واپس جاتی ہوں۔ پہاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی، چل اپنے گھر چل۔ اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو، مجھے جانے دیجئے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولی سیدانی تم کیوں جاتی ہو، ہمارا دل کڑتا ہے، نہ جاؤ یہیں رہو۔ کڑتا ہے کا مطلب ہے دکھی ہونا، دکھی ہونا کہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے واپس رخصت کرنے لگی تو وہ رونے لگ گئی، رویاں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی تم نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی، دکھ ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رو رہی تھی تو میرے دل پر بھی دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ ہائے اتنا مجھ سے پیار کرتی ہیں تو میں کیوں جاؤں۔ لیکن کہتی ہے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی سیدانی تم پر واری کہتے ہیں قربان، بیوی تم اپنا جی بھاری نہ کرو، تم بلاؤ گی 100 دفعہ آؤں گی، ایک کی دنیا نہیں چھوٹ سکتی۔ ایک کی کا مطلب ہے اچانک چھوٹ سکتی، مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے۔ شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونقتی سی ہو کر اٹھ گئی۔ رونقتی کا مطلب ہے رونے والا منہ،
رونے والا منہ. وہ تو رونے والا منہ بنا کر اٹھ کر چلی گئی کہ ہیں سیدہ خالہ جا رہی ہیں. اچھا پھر تو اس نے کہا, بادشاہ بیگم بولی اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی, جاؤ خدا حافظ. اور اسی کلموہے بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بھی کو ان کے گھر پہنچا دے. خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی. اور دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بھی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا. پالکی کا کیا مطلب ہے؟ بگی میں رکھ لینا. اور اس نے آتے ہوئے کیا شرارت کی تھی بکر گدے منہ نے؟ جب لے کر آیا تھا تو اس وقت بھی اس نے ایک شرارت کی تھی. رستے میں اس نے اپنا منہ بدل لیا تھا, یاد آیا؟ اس نے اپنا منہ بدل لیا تھا. اس کو کہا اب جاتے ہوئے نہ ڈرانا اسے. اچھا, اور ساتھ جو میں نے انعام دیے ہیں صاحب اس نے ہمارے کپڑے سلائی کیے ہیں تو انعامات دیے, کا اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ لینا اور گھر اس کو صحیح پہنچا دینا. کہتے دل میں خوش اور ظاہر میں بصورتی ہوئی, سب سے رخصت ہوئی. وہی پریزاد جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی. پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کسی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا. میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی, یعنی تیزی سے اڑنے لگی. پالکی کے میں بیٹھ کر میں نے ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے؟ اندھیرے میں کیا نظر آتا؟ اندھیرا کیوں تھا پالکی میں؟ کیونکہ وہ اوپر سے کور ہوتی ہے تو اندر اندھیرا تھا. میں نے نہ کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس نے انعامات کیا دیے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کر دیا. ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے. بیگ تھا, بیگ میں ہاتھ ڈالا تو اس کو لگا کہ یہ تو کنکر ہیں, پتھر ہیں سارے. اچھا, جل گئی کہ منہ جنات تھے نا, یہاں بھی دغا کیا, دھوکہ دیا. یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے. خیر میری جان بچ گئی, یہی کافی ہے. خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں بڑا انعام پایا. اور چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری سے میں نے باہر پھینکنا شروع کر دی. قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے. آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا. ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی, یعنی سامنے رک گئی. گھر کے سامنے چراغ جل رہا تھا. پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ تو جواہرات ہیں. بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے, 2-4 ننھے سے باقی تھے. سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت میں نے کھو دی, نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی. لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے, نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے, ہیرے لال زمرد کیوں ملتے. ایک ایک پیر من بھر کا ہو گیا. صاحب ذرا دکھ جو بہت ہوا کہ میں نے تو ہیرے جواہرات رستے میں گرا دیے ہیں. پھر صرف 4 نگینے رہ گئے تھے, وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری. گھر میں جو اتری تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا. بڑی بی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی. دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا بیگم کیا راستے میں سے ہی واپس آ گئی ہو؟ ٹھیک ہے, یہ وہاں اتنا وقت گزار رہی ہے. لیکن اس نے پوچھا تم تو گئی تھی نواب اعظم الدولہ کے گھر, تو کیا رستے سے ہی واپس آ گئی ہو فوری واپس؟ خیر تو ہے. میں نے دل میں کہا لیجئے یک نہ شد 2 شد. پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا. اور بڑی بی سے بولی ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی, کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا, اس لیے میں راستے سے ہی واپس آ گئی ہوں. اب انشاءاللہ کل دوبارہ جاؤں گی. تو یہ بیٹے پورا ایک سبق تھا جو ہمارا بالآخر مکمل ہوا. اس سبق پر ہمیشہ اتنے ہی دن لگتے ہیں. تو یہ پورا بیٹے پرستان کی شہزادی ہے. کل آپ لوگوں نے اس کا خلاصہ وہ لکھ کر لانا ہے. اور اس کو یاد کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ بیٹے اس کے پوائنٹس بنائیں. پوائنٹ پہلا ہے میر صاحب کے گھر پہنچنا, پھر کہانی کی ابتدا کرنا, پھر وہاں جانا, پھر وہاں اندر کی چیزیں دیکھنا, پھر وہاں استقبال ہونا, پھر اس کے بعد کھانا آنا, پھر اس کے بعد سامان آنا کپڑوں کا, پھر ان کو سلائی کرنا, پھر وہاں سے واپس آنا. تو یہ پورا ایک پوائنٹ آپ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے.